بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہین ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دنیا کا سینیریو اس قدر تیزی سے بدل رہا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ افغانستان دیکھیں، عراق کی طرف دیکھیں۔ ایسی صورتحال میں دنیا میں اہم ترین اور بڑا جو واقعہ پیش آیا ہے، دیکھیں انسانی حقوق، دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو، کوئی بھی ملک ہو، انسانی حقوق کی پابند ہے۔ تیونس میں 2011 کے سیاسی انقلاب کے بعد عدم استحکام جاری ہے۔ انقلاب کے بعد زین العابدین بن علی کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد سیاسی رہنما مضبوط اور مستحکم حکومت بنانے میں ہمیشہ ہی ناکام رہے ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، گزشتہ ایک سال میں ہی تیونس کے وزیر اعظم شام مشیشی کی یہ تیسری حکومت تھی۔ اب جو اطلاعات ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ 25 جولائی بروز اتوار کو وہاں کے صدر وزیر اعظم کو عہدے سے برطرف کرتے ہیں، پھر سارا انتظامی کنٹرول وہ خود سنبھال لیتے ہیں۔ یہاں دو صورتیں ہیں، ایک کچھ لوگ وہ ہیں جو صدر کے حق میں ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک آپ نے کیا کہ وزیر اعظم کو آپ نے برطرف کر کے انسانی حقوق کو بحال کیا ہے۔ دیکھیں گزشتہ ایک سال سے تیونس میں جس طرح سے عوام پر پابندیاں لگائی جا رہی تھی، کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہر ملک کے حالات و واقعات خراب ہوئے ہیں، لیکن تیونس میں جاری پابندیوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر تھے۔ وہ وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، وہ مطالبہ کر رہے تھے وزیر اعظم کو برطرف کیا جائے، اسے گھر بھیج دیا جائے۔ اور صدر نے جب برطرفی کا اعلان کیا تو ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے، انہوں نے جشن منایا، صدر کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ٹھیک اسی افراتفری کے دوران تیونس کی فوج نے وہاں پارلیمان کی عمارت کا محاصرہ کر لیا۔ معاملہ یہاں یہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف پہلے ہی احتجاج ہو رہا تھا اور وزیر اعظم صدر کے درمیان پچھلے ایک سال سے عوامی حقوق کو لے کر بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ وہ بیجا پابندیوں کے خلاف تھے۔ صدر کا موقف چونکہ عوام کے ساتھ ملتا تھا، ان کے صدر کا ایک بیان ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں منافقت، غداری، عوام کے حقوق سلب کر کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی گئی ہے۔ صدر صاحب نے چونکہ مارشل لا لگا دیا ہے، وہ طاقت میں آ چکے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں سب کو خبردار کرتا ہوں، کسی نے ہتھیار اٹھایا، کوئی بھی اگر گولی چلاتا ہے پھر فوج بھی اس کو گولی سے ہی جواب دے گی۔ دیکھیں یہ جو تیونس ہے یہ شمالی افریقی ملک ہے۔ پچھلے کئی سالوں کے درمیان معاشی بحران بہت زیادہ بڑا ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے یہاں کے حالات و واقعات مزید خراب ہو گئے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا، وزیر اعظم صدر پر الزام عائد کرتا تھا، صدر وزیر اعظم پر الزام عائد کرتا تھا، بیچ میں عوام رگڑی جا رہی تھی، مالی مشکلات کا سامنا وہ کر رہے تھے۔ اس مسئلے کو پچھلے ایک سال سے رپورٹ کیا جا رہا تھا اور یہ خبریں مسلسل عالمی میڈیا میں بھی سامنے آتی رہی تھیں کہ وزیر اعظم اور صدر کے درمیان مختلف چیزوں کو لے کر کافی سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اس حد تک کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک مرتبہ پھر یہاں مارشل لا لگے گا، صدر اپنے اختیارات کا اس طرح سے استعمال کرے گا۔ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن تو ہوتا ہی ہے۔ جب عوام اتنے سالوں سے کرونا کی صورتحال کے پیش نظر وہ جس طرح سے مالی معاشی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، تو ایسے میں لوگ اتوار کے روز نکلے، انہوں نے بھرپور قسم کا احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے کہ وہاں پر کرونا کی وجہ سے کافی ساری پابندیاں ہیں، لیکن لوگوں نے پابندیوں کی بھی فکر نہیں کی۔ پھر حکمران جماعت اور وزیر اعظم کے خلاف چڑھ دوڑے، اسی صورتحال میں کہ وہاں بڑی صورتحال مزید بگڑتی۔ صدر صاحب کو پہلے ہی کوئی اچھا سا موقع چاہیے تھا، لہٰذا انہوں نے موقع پہ چوکا مارا، اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم کو انہوں نے گھر بھیج دیا۔ ظاہرین کی جانب سے بھی یہی نعرے لگ رہے تھے کہ باہر نکلو اور پارلیمان کو تحلیل کر دو، اور تیونس کے صدر کہتے ہیں انہوں نے سارے اقدامات آئین کے مطابق کیے ہیں۔ وہاں پارلیمان کے اسپیکر راشد غنوشی نے صدر پر الزام عائد کیا ہے، انہوں نے ملکی آئین کے خلاف بغاوت کی ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ ایسی صورتحال میں وہاں اندرونی طور پر معاملات مزید بگڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ صدر کے حق میں ہیں، نہیں، بہت سارے لوگ وزیر اعظم کی پالیسیز کے حق میں بھی تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ معاملات بیٹھ کر حل ہوں، مارشل لا لگا کر اختیارات سے تجاوز کیا گیا ہے۔ پھر صدر نے فوج کی مدد سے پارلیمنٹ کو دن کے لیے معطل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کو وہ پہلے ہی برطرف کر چکے، اب دیکھیں وہ وہاں پر سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، وہ عوام کے بیچ ہیں، ظاہرین ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر وہاں پر جشن منا رہے ہیں۔ کیا وزیر اعظم کی حکومت گرانے سے وہاں پر معاشی استحکام آئے گا؟ اور پھر ایک ہفتہ قبل ہی
वहाँ के वज़ीर सेहत को भी कोरोना वैक्सीन की तकसीम में गड़बड़ मामले में करप्शन की वजह से उन्हें भी बरतरफ कर दिया गया था। यानी वो बरतरफी का जो सिलसिला चल निकला है वो ऐसा निकला है कि उसने मुल्क को मार्शल तक पहुंचा दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तलाफात हैं। आप इसे इक़्तिदार की जंग भी कह सकते हैं। हम नाज़रीन मोहतरम, ये सारी वो तफसीलात थीं जो शाहीन टीवी ने आपके साथ शेयर की हैं। अल्लाह के फजलो करम से ये हक़ाइक़ पर मबनी सारी तफसीलात थीं। हम नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।